رکھے. سب بند کر کے رکھ دو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عزیز الحسن تو ان کا نام مبارک تھا، مجذوب ان کا تخلص تھا، چونکہ وہ شاعر بھی تھے. باقاعدہ وہ عالم نہیں تھے. انگریز کے زمانے میں وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، بڑے اونچے عہدے پر. اس کے بعد اور ترقی کر کے ایجوکیشن کے بھی وہ بہت بڑے آفیسر رہے ہیں.
چونکہ بزرگوں سے کے ساتھ ان کا تعلق ہوا آخری عمر میں، کیونکہ سچی طلب تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بہت نوازا، اتنا نوازا کہ سینکڑوں علماء کے وہ پیر و مشائخ بن گئے۔ یو پی میں ایک ضلع ہے ہردوئی، وہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفے تھے۔ میں نے حفظ اس مدرسے میں کیا ہے، اس لیے میں نے خواجہ صاحب کے بہت سارے واقعات براہ راست بلا واسطہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک زبان سے سنے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ان کو اجازت دی تھی، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کو۔ اس کے بعد مزید ان کا رابطہ رہا انہی کے ساتھ، حضرت خواجہ عزیز المجذوب کے ساتھ۔ جب یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کرانا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کر لیجئے، چونکہ بڑے عہدے پر رہ چکے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لالچ سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں آپ کو بیعت کر لوں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اگر آپ نے ملازمت کے دوران یہ باتیں کون کر رہا ہے ادھر سے؟ بھائی دین کی بات ہو رہی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پھر میں خاموش رہوں جب تک آپ بات کر لیں، کر لیجیے بات، جب پوری ہو جائے گی آپ کی بات مجھے بتا دینا۔ کیا تماشا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، مجلس ہے اور اپنی باتیں کر رہے ہیں، سارا دن کل ہے، کل کر لیجیے بات۔ یا تو موبائل کی پریشانی ہوتی ہے یا تو باتوں کی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ اہم ہے تو باہر نکل کے بات کر لے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں، ملازمت کے دوران آپ نے لوگوں سے رشوت بھی لی ہوگی، تو سب سے پہلی شرط ہے بیعت کی کہ وہ رشوت کا پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، جن جن لوگوں سے آپ نے رشوت لی ہے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، آپ توبہ کریں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ خالی توبہ کرنے سے حقوق العباد یعنی بندوں کے حق معاف نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا حضرت میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کچھ تو یاد ہوگا کچھ تو یاد نہیں ہوگا، تو جن جن لوگوں کا یاد تھا کہ ان سے میں نے رشوت لی ہے، انہوں نے کہا میں یہ بے باک حساب کر لیتا ہوں۔ بہرحال ان کو دے دیا، جو رقم جمع تھی وہ بھی اسی میں گئی، اور کچھ چیزیں فروخت کرنی پڑی اپنے گھر کی۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ نام بھی یاد نہیں تھے، اس زمانے میں کسی سے 100 روپے لے لیا ہوگا، کسی سے 50، اب کہاں یاد ہے، تو اس کا اندازہ لگایا، جتنا لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ صدقہ کیا ان کے نام پر۔ اور یہی اصول ہے، اگر کسی شخص نے کسی کا پیسہ دبایا ہو لیکن وہ شخص معلوم نہیں، جیسے بچپن کے زمانے میں اسکول کے بچے کنڈکٹر سے اس کا کرایہ کھا لیتے ہیں، بس سے اتر گئے تو بس کے پیچھے چلے گئے، اب وہ کہاں تک ڈھونڈے گا ان کو؟ ٹھیک ہے یہاں تو بس والا بھی بھول گیا، کنڈکٹر بھی بھول گیا، مالک کو تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ساری زندگی ہماری جو ہے وہ محفوظ ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، محشر کے میدان میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ فون بند کر لیجیے بھائی، کس کا فون بج رہا ہے؟
اب اس کے لیے کیا ہے، جب معلوم ہی نہیں کس کا پیسہ ہے، لے آیا تھا کسی سے، تو اتنے پیسے آپ صدقہ کر لیں اور یہ نیت کریں یا اللہ جن کا یہ حق میرے اوپر تھا میں ان کے نام پر صدقہ کر لیتا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے. تو اس نے کہا امید ہے، کیا کوئی یقینی بات نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو خواجہ صاحب گئے اور حساب بے باک کر کے آئے، کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، کیونکہ سچی طلب تھی نا. حضرت نے بیعت کر لیا، سچی توبہ کر لی، اعمال میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. پھر مجذوب بھی ہو گئے تھے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا تھا ان پر. اشعار بھی پڑھتے تھے. ان کا ایک مشہور شعر ہے، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. جذب طاری تھا. کبھی فرماتے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے ہے نفرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یہ شعر جب انہوں نے سنایا اپنے پیر کو، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا، آج کا 1 لاکھ نہیں، اس زمانے 1 لاکھ، میں یہ شعر تم سے خریدتا. کیا؟ کون سا والا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. خلوت کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز خالی ہو جائے، جیسے کمرہ ہے اس میں آدمی بھرے ہوئے، یہ خلوت کہاں ہے؟ جب وہاں کوئی نہیں ہوگا، جگہ خالی ہو گئی، گئے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیں یا اللہ میری ساری تمنائیں دل سے نکل گئی. کیا؟ اب کوئی تمنا نہیں، بڑا بننے کی تمنا نہیں، مال و دولت کی تمنا نہیں، شہرت کی تمنا نہیں، اچھے اچھے کھانے کی تمنا نہیں، اچھا پہنوں اس کی تمنا نہیں، بہت ساری زمین خریدوں اس کی بھی تمنا نہیں، کوئی مجھ کو جانے اس کی بھی تمنا نہیں، کوئی تمنا اب نہیں رہی. ہر تمنا دل سے رخصت، ساری تمنائیں جو ہوتی ہیں دنیا میں سب چلی گئی. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اے اللہ اب مجھے اپنی محبت سے نواز دے، اب میرے دل کو مجلہ اور مزکہ بنا لے، منور کر دیجئے میرے دل کو اپنی محبت سے. تو اسی پر حضرت نے فرمایا تھا اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتا، کیا میں 1 لاکھ روپے دے کر آپ سے یہ شعر خریدتا. بہرحال ان کے عجیب عجیب اشعار ہیں. مجھے اس وقت کیا عرض کرنا ہے، اب داڑھی سفید بھی ہو چکی تھی. ایک شخص نے عرض کیا حضرت آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ آپ کی عمر شریف، داڑھی سفید ہو چکی تھی. الحمدللہ. حضرت نے فرمایا 6 سال. کتنے؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا پورا، آواز صاف آتی ہے، دھیان سے سن لینا. ایک شخص نے عرض کیا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر؟ حضرت نے فرمایا میری عمر 6 سال ہے. کتنے؟ وہ شخص یہ سمجھا کہ شاید میرا سوال حضرت سمجھے ہی نہیں. میرا سوال حضرت، میں تو عمر کے بارے میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت فرماتی 6 سال. شاید حضرت نے بات صحیح نہیں سنی یا سمجھی نہیں، تو اس نے اپنے سوال کو دہرایا کہ حضرت میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ حضرت نے فرمایا میری عمر 6 سال ہے. میری عمر، اور پورے یعنی مذاق نہیں، ایسے انداز سے فرمایا میں 6 سال. کیونکہ شاعر بھی تھے، کیونکہ وہ آدمی بیچارہ خاموش ہو گیا کہ داڑھی سفید ہے اور 6 سال کا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی مجھ سے پوچھے آپ کی عمر کتنی، میں کہوں گا 6 سال ہے. 6 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے اس کے بعد جو شعر پڑھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو؟ کیا؟ آپ تھوڑا ادھر کو بیٹھیں، اس کو دھکا لگ جائے گا. ان کو جگہ چھوڑو، بزرگ کو، یہ اچھی طرح بیٹھ جائیں. جی ان کو جگہ دے دو، تھوڑا بیٹے ادھر کو آ جاؤ، کیونکہ ان کو کبھی کبھی تھوڑا ٹیک لگانی پڑتی ہے. اگر ان کے ساتھ یہ بیٹھتے تو زیادہ بہتر ہے. آپ وہاں ٹیک لگائیں. جی جی بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. جی بیٹھے اطمینان کے ساتھ. جی آواز صاف نہیں ہے. تو حضرت نے ایک شعر پڑھا
کہ میری جست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ طفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی، میری جست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ طفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی، جو کچھ ساعتیں یاد دلبر میں گزری، کیا وہی ہے وہی میری زندگانی، میری جست کا حال کیا پوچھتے ہو، جست میری زندگی کہ میں نے آپ میری عمر کیا پوچھتے ہو، میں کیا بتاؤں، میری عمر دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ بیٹے آپ اس موبائل کو بند رکھ دو، جیب میں رکھ دو، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آپ لوگ مانتے نہیں، یہ 2-3 موبائل نہیں ہے یہاں، کیا اس میں تو بالکل صاف جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بعد میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ کہ میں اپنی زندگی کیا دکھاؤں، نہ طفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی، طفلی کہتے ہیں بچپن کو، کیا کہتے ہیں کہ میرا بچپن بھی دکھانے کے قابل نہیں، کیا پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، کہتے ہیں میرا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ دکھانے کے قابل نہیں، نہ اس میں جوانی، میری جوانی بھی جوانی نہیں، کیا جوانی نہیں، جو کچھ ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ہے وہی میری زندگانی۔ ہاں چند سال میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ موبائل حضرات بند کر لیں، اس سے بہت خلل ہو جاتا ہے جی، تو آپ دھیان رکھیں میری طرف۔ کہا کہ جو کچھ ساعتیں یعنی جو کچھ وقت مجھے اپنے مولا کی یاد میں گزرا بس وہی میری زندگانی ہے، اور وہ 6 سال تھے، کتنے؟ یعنی اس وقت 6 سال ہو گئے تھے، آپ نے توبہ کی تھی، بیعت ہو چکے تھے اور اللہ کی تلاش میں تھے، دن رات مجاہدے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو زندگی اس سے پہلے گزری وہ زندگی ہی نہیں، کیا جی عجیب قسم کے تھے۔ کبھی فرماتے تھے کوئی خوشی خوشی نہیں، کیا کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی مزہ تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے۔ اس کو میں پھر دہراتا ہوں، کوئی خوشی خوشی نہیں، کیا کوئی مزہ مزہ نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے، اللہ اللہ ہے تو گویا ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے، ورنہ یارو جان بھی، یہ قاری امیر اعظم صاحب رحمۃ اللہ ہردوئی میں پڑھتے تھے، یعنی عصر کے بعد کتابی تعلیم ہوتی تھی تو حضرت یہ شعر سناتے تھے، اللہ اللہ ہے تو گویا جان ہے ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے، اس جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر انسان اپنے مولا کو نہ پہچانے، اگر امتی اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ کو نہ پہچانے۔ تو بہرحال خواجہ صاحب نے کہا بس 6 سال میری زندگی ہے، جس کو زندگی کہیں، اس سے پہلے جو زندگی گزری ہے اس میں مال بھی کمایا، مکان بھی بنایا ہوگا، عہدہ بھی بہت بڑا تھا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، شہرت بھی تھی، کھائے پیے بھی، ساری چیزیں ہیں، مال و دولت بھی ہوگا، جمع کیا ہوگا سارا کیا کیا، تو وہ جو ساری زندگی گزاری کو ایک وہ زندگی نہیں، کیا زندگی وہی ہے جس میں بندگی ہو۔ اور خواجہ صاحب نے خود بھی فرمایا تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے بہر سر افغندگی ہے یاد رکھ، افغندن فارسی لفظ کا مطلب سر ڈالنا، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ دوستو اصل زندگی تو وہی ہے جس میں آدمی اپنے مولا کو پہچانے اور اس کی یادوں میں زندگی گزارے۔ زندگی ہے ہی کتنی، چند سال کی تو زندگی ہے۔ آپ نے خود فرمایا پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی، 900 سال، 800 سال، 700 سال، 500 سال، بالفرض اگر کسی کے 300 سال ضائع بھی ہو جائیں پھر بھی تو 200 سال ملیں گے نا، اگر کسی کے 400 سال ضائع بھی ہو جائیں گے کھیل کود میں اور تماشوں میں پھر بھی تو 100 سال ملے گا نا اس کو۔ ہماری زندگی 100 سال بھی کہاں ہے، ضائع کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے ہی کہاں۔ آپ نے خود فرمایا میری امت کی عمر کم ہے، ما بین 60 و 70، میرے امتی اکثر
اکثر نکلیں گے دنیا سے، گزر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا ان کا 60 اور 70 کے درمیان. کیا؟ اور آپ دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بستی میں غور کریں، 60 اور 70 کے درمیان ہی لوگ چلے جاتے ہیں. اس وقت تو بالکل ہٹا کٹا ہوتا ہے، بس آخر میں ہفتہ 1 مہینہ بس اتنا نکل جاتا ہے اور اس کے بعد گزر گیا. اور بعض لوگ تو رات کو سوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہی نہیں. تو جب کل 60 اور 70 سال کی زندگی ہے اور تیاری کرنی ہے ابداً ابدا کے لیے، پھر ایمان والے کے پاس موقع ہی کہاں ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے، اپنی زندگی ضائع کرے. اور خواجہ صاحب ہی کا شعر ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، یعنی بچپن میں تو صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کھانے کا. نانی حال گیا تو وہاں بھی کھا رہا ہے، اور خالہ جی کے گھر گیا تو وہاں بھی کھا رہا ہے، ماموں کے یہاں گیا تو وہاں بھی کھا رہا ہے، اور انکل کے یہاں گیا تو وہاں بھی کھا رہا ہے. تو کوئی اس کو بسکٹ کھلا رہا ہے، کوئی انڈا کھلا رہا ہے. تو بچپن تو بس اسی کھانے پینے میں ہی گزر جاتا ہے. جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا. اے انسان، جب تو جوانی میں پہنچا تو دیوانہ تھا. جوانی دیوانی ہے، کچھ ہوش ہی نہیں ہے، نہ پولیس رات یاد ہے، نہ میدان محشر یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، کچھ بھی نہیں. مجنونوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا. بھائی جب بڑھاپا آ گیا تو اس بڑھاپے نے تجھ کو کتنا ستایا. کبھی تو دانت میں درد تھا، کبھی تو گھٹنوں میں تکلیف تھی، کبھی تو کمر دکھ رہی تھی، کبھی تو نزلہ اور زکام اور کھانسی ہے. تو اس کتنا ستایا بڑھاپے نے. اجل تیلا کر دی گی بالکل صفایا. اب موت آنے والی ہے، تیرے کو صفایا کر دی گی، تیرا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو دوستو ہماری زندگی تو ایسی گزر جاتی ہے، کھیل تماشوں میں کس قسم میں. پھر جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس زمانے کے متعلق پیشن گویاں ہیں. وہ پیشن گویاں فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیشن گوئیوں کو محدثین نے معجزات میں شامل کیا ہے. کس میں؟ جیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ معجزہ ہے. 4 آدمیوں کا کھانا 1400 نے کھایا، یہ معجزہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے ان کو ایک کام پر بھیجا تھا. وہ جب واپس آئے تو لنگڑاتے لنگڑاتے آئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارا تھا اور اپنی ٹانگ کو باندھا تھا مضبوط. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں سے آ رہا تھا جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا، تو میرا پاؤں رات کے اندھیرے میں کسی گڑھے میں چلا گیا اور میں گر گیا تو ہڈی ٹوٹ گئی. تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کے پاس جاؤں جو ہڈی کا جوڑنے والا ہے. پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو اطلاع دوں. میں نے وہ کام کر لیا. تو آپ، چونکہ آپ ہی نے بھیجا تھا نا کام کو، آپ نے فرمایا کہ کھولو. تو انہوں نے امامہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ نے اپنے دستہ مبارک سے اس کو ایسے اوپر سے پھیرا، دستے مبارک، اسی وقت ہڈی جڑ گئی. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو معجزہ ہی ہے نا. آپ نے فرمایا جاؤ. ایسے ایک جنگ میں ایک صحابی اپنی آنکھ لے کر آیا. بعض روایت میں تو وہ ہاتھ پر لے کر آیا، بعض میں کہ وہ تو آنکھ باہر آ چکی تھی، تیر لگ گیا تھا. کیا؟ آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے اپنا دست مبارک سے اس کے پھر یہ آنکھ جو ہے اس میں جگہ میں رکھ دی، کھول میں رکھ دی، اور اوپر سے دست مبارک سے یوں کر کے فرمایا جاؤ لڑو. آنکھ اسی وقت درست ہو گئی. کتابوں میں لکھا ہے، آپ تو 2 آنکھیں ہیں نا. جب وہ شخص بوڑھے ہو گئے تو جو دوسری والی آنکھ تھی جس پر ہاتھ نہیں لگا تھا، جو زخمی نہیں ہوئی تھی، اس میں تو روشنی کم ہو گئی. بڑھاپے کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا. یہ والی آنکھ تھی جس کو آپ نے دست مبارک لگا کے پھر جو لگا دیا تھا، اس میں روشنی برقرار رہی برابر بڑھاپے میں بھی. اس طرح سے بہت سارے معجزات آپ نے دکھائے. اونٹوں نے آپ کے ساتھ کلام کیا، ہرنی نے آپ کے ساتھ کلام کیا، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے. آپ نے درخت کو بلایا، وہ درخت آ گیا. وہاں مکہ شریف میں مسجد جن کے قریب
ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد شجر. کیا؟ شجر میں درخت. حضرت اسامہ کو ایک موقع پر آپ نے فرمایا اسامہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آدمی اپنی ضرورت پورا کر سکے، کھلا میدان ہے. آپ نے فرمایا وہ کنارے پر وہ درخت ہے اس کو بلاؤ، اس سے کہو کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں. تو درخت کو کہا کہ حضور بلا رہے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے وہ درخت جڑوں کے ساتھ آیا. کیا؟ یوں کر لے وہ درخت نے خود، جیسے ہم کسی درخت کو ہلائیں باہر نکالیں جڑوں کے ساتھ نکلے گا نا، تو جڑوں کے ساتھ آیا. پھر فرمایا وہ دوسرا درخت اس کو بھی بلاؤ، تو اس کو بلایا وہ بھی آ گیا. دونوں درخت ایسی مل گئی جیسے ایک جھاڑی سی بن گئی. آپ نے فرمایا اسامہ پتھروں سے کہو کہ جمع ہو جاؤ. پتھروں سے کہا پتھروں جمع ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر جمع ہو گئے تو ایک قسم کی کوٹری سی بن گئی، خود بخود پتھر جمع بھی ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر لگ گئی. جیسے وہ راج مستری ترخان وہ دیوار بناتا ہے نا، ایسے دیوار. آپ تشریف لے گئے، واپس آئے. آپ نے اسامہ سے فرمایا اسامہ درخت نے کہو اپنی جگہ پر جاؤ. تو دونوں درخت اپنی جگہ پر گئے. تو جیسے وہ پہلے تھے ویسے زمین کے اندر ان کی جڑیں چلی گئی. پتھروں سے فرمایا پتھروں سے کہو جاؤ اپنی جگہ. تو پتھر بھی اپنی جگہ سے چلے گئے جہاں تھے. تو بہرحال یہ تو معجزات ہیں، عملی معجزات. قرآن مجید آپ کا علمی معجزہ ہے، احادیث شریف آپ کے علمی معجزات ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ احادیث کیسے معجزات ہیں. وہ اس طرح سے کہ ایسا کلام کسی نے نہیں کیا جیسا کلام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے. وہ خود فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ طیبہ، لوگ گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کون صاحب ہیں جو مکہ شریف سے تشریف لائے ہیں. اور جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے وہ تو زیارت کے لیے گئے. میں بھی گیا. جب میں اس مکان میں پہنچا اور میں نے معلوم کر لیا کہ وہ مہمان کون ہیں جو مکہ شریف سے تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، لوگوں نے کہا اندر چلے جاؤ. اندر داخل ہوئے کہا کون ہے؟ یہ صاحب ہے. حضور کی طرف اشارہ کر لیا کہ یہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا میں حیران ہو گیا. کیوں حیران ہو گئے؟ ایسا چہرے مبارک تو کسی کا تھا ہی نہیں. کہ میں نے ایسا چہرے مبارک، ایسا نورانی چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں. جب تھا ہی نہیں تو دیکھتے کیا؟ کہ میرے دل نے گواہی دے دیا سچا نبی ہے. کیا یعنی میں نے کوئی سوال نہیں کیا اس وقت، بعد میں لکھا ہے ایک سوال بھی پوچھے اس نے کچھ 2-3، لیکن پہلے مرتبہ میرے دل نے گواہی دے دیا سچا نبی ہے. کیوں؟ کہ میرے دل نے یہ کہا اگر یہ سچا نبی نہ ہوتا، صرف دعویٰ کرتا نبوت کا، اللہ تعالیٰ ایسے نورانیت ان کو کیسے عطا فرماتے؟ کا چہرہ دیکھ کر میں، چہرے مبارک دیکھ کر میں حیران ہو گیا. اس کے بعد جو کلام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت اور اس کی مٹھاس سے میں حیران ہو گیا. اس وقت آپ نے کیا کلام فرمایا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. چونکہ عربی ہے اس کی مٹھاس کا اندازہ تو انہی کو ہوگا، لیکن اتنا تو طے ہے ہر جملہ میم پر ختم ہوتا ہے. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. ہے نا؟ اب بحث کر لیجئے یہ نظم ہے یا نثر ہے. یہ نئے پڑھے لکھے ہیں، پتہ نہیں یہ نظم اور نثر سمجھیں گے. پروز اینڈ پوئٹری. کیا جی؟ پروز نثر کو کہتے ہیں، نظم کو پوئٹری کہتے ہیں. اب یہ جو میم پر ختم ہو رہا ہے نا، ایسا لگتا ہے نا جیسے سونے کے ترازو میں تولے ہوئے کلام ہے نا. یعنی ایک حکم دے رہے ہیں امت کو، لیکن اس انداز سے کہ وہ کلام بھی اتنا میٹھا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. افشوا السلام، کیا؟ لوگوں سلام پھیلاؤ سلام، جو آگے آ جائے اس کو سلام کر لو. یہ سلام بہت بڑی دعا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ آدم وہاں جاؤ، وہاں فرشتے ہیں، ان کو سلام کرو. کیا کرو؟ دیکھو کیا کہتے ہیں، پھر آ کر مجھے بتانا.
اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہی. تو وہ گئے فرشتوں کے سامنے کہا السلام علیکم. انہوں نے واپس کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ بھی کہا ہو. روایت کیا صحیح سارے الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن اتنا تو ہے. واپس آئے تو اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کیا جواب دیا فرشتوں نے؟ کہا حضرت میں نے کہا السلام علیکم، نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہا بس آپ کی اولاد کی یہی سلام ہے. جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، جواب میں وعلیکم السلام. بہت بڑی دعا ہے یہ، شاید ہی کوئی دعا اس کا مقابلہ کرے. ثواب الگ ملا اور سلامتی الگ ملی. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو. کیا ہو؟ تمہارا ایمان سلامت رہے، اس میں کسی کا نقصان نہ ہو جائے. تمہارا اہل عیال سلامت رہے، اور تمہاری جو ہر چیز جو اللہ نے دی ہے ظاہری اور باطنی، مال ہے، اولاد ہے، بیڑ بکریاں ہیں اور درخت ہیں اور جو بھی ہے، آپ کی صحت ہے، سب سلامت رہے. کیا؟ اس نے کہا وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو، تمہارا دین و ایمان سارا صحیح سالم رہے. کتنی بڑی دعا ہے. اور کشمیری میں کہتے ہیں آدم بستن من سے سر. کیا؟ آدم بستن من سے سر، یعنی انسانوں کے اندر راز بھی ہوتے ہیں بہت سارے، پتہ نہیں چلتا کون کیا ہے، بالکل طے ہے. بہت سارے لوگ ولی ہوتے ہیں کہ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، مشہور بھی نہیں ہوتے. کیا؟ مشہور بھی نہیں ہوتے، جانتا بھی نہیں کوئی، ولایت ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال اگر ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے اور آپ نے اس کو سلام کیا، انہوں نے آپس میں کہا وعلیکم السلام، ان کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو ہزاروں مسائل تو حل ہو گئے صرف سلام سے. کس سے؟ تمہارے نوجوان سن رہے نا غور سے، آج سے سلام میں بخل تو نہیں کرو گے؟ سلام دوسرے کو کرتے ہیں، نفع خود کو پہنچتا ہے. نفع افشوا السلام، لوگوں سلام کر لو. وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، کیا؟ کھانا کھلاؤ غربا کو اور فقراء کو اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، بخیل مت بنو. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو. کیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑنا اچھا نہیں ہے. میری عادت ہے میں کشمیری میں بیان کرتا ہوں لیکن یہاں تو اردو میں بولنا پڑا. کشمیری میں کہتے ہیں پیچ پر ملال کا سن. کیا ہے؟ بغیر کھائیں سوزک نکیند گو ملال. اور جو ہے رشت پھول سوزک نکیند گو ملال، حلو ژوٹ سوزک نکیند گو تر پھر کیا؟ ملال. یعنی ہمسایوں نے حلوہ نہیں بھیجا، حلوے کی روٹی، تو اس پر ملال ہو گیا. کیا؟ دوریاں ہو گئی، بات چیت بند ہو گئی. تو گھر والے بچوں سے کہتے ہیں کہ او شڈو اگر اوڑ گئے وہ نا زنگ پھٹ رہا ہو، ٹانگیں توڑ دیں گی تمہاری اگر اس کے گھر گئے انہوں نے نہیں جانا. کیوں؟ کہتے کہ انہوں نے بغیر کھانی نہیں بھیجی. تو بھائیوں میں دوریاں ہو رہی ہے، بہنوں میں دوریاں ہو رہی ہیں. ہم لوگ اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. کیا؟ بغیر کبیر کے اکبر الکبائر. کیسے اکبر الکبائر ہے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو رشتہ کھڑا ہو گیا. کون؟ ایسی جگہ پر جہاں مظلوم کھڑا ہوتا ہے. کیا؟ تو رشتے کو اللہ نے کوئی جسم دیا ہوگا نا، کوئی تو اس کی شکل و صورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو رشتے نے کہا یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرا. لوگ تو رشتے توڑیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوں گے، سال سال بد تک تو بات ہی نہیں کرے گا، باپ بیٹوں سے اور بھائی بھائی سے اور چچا بھتیجوں سے اور ماموں بھانجوں سے، دوست آپس میں، اور جو ہے ملال ہو جائے گا تو 2 برس 3 برس تک بات ہی نہیں کریں گے، آنا جانا بند ہوگا. میرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رشتہ سنو، آپ راضی ہیں اس پر؟ رشتے نے کہا کس پر؟ کہا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، جو تجھ کو جوڑے اس سے میں اپنے سے جوڑوں گا، جو تجھ کو توڑے گا اس سے میں اپنے سے توڑوں گا. کیا تجھے منظور ہے؟ رشتے نے کہا مجھے منظور ہے. مجھے مطلب تو یہ ہے جو آدمی رشتوں کو توڑے گا دنیا میں، وہ یاد رکھنا چاہے وہ اپنے تعلق کو توڑتا ہے اپنے مولا سے. مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس کا وہ لا تعلق اور بے تعلق ہو چکا ہے. جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے گا. اور فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں. جب لوگ سو رہے ہیں آپ اٹھ کے نماز پڑھ لی، آپ نے شروع کر دی.
جو یہ کام کرے گا تدخل الجنت بالسلام، فرمایا بغیر حساب کی جنت میں جاؤ گے. کیا اس کی اگر میں تشریح کر لوں گا تو بالکل واضح ہو جائے گا. ایسے شخص تو بغیر اس حساب کے جانا ہی چاہیے. کس میں؟ جنت میں. ظاہر سی بات ہے جو راتوں کو نماز پڑھتا ہو وہ ظہر نہیں پڑھے گا کیا؟ وہ فجر نہیں پڑھے گا کیا؟ وہ اشراق اور چاش نہیں پڑھے گا؟ جب وہ آدھی روتی کو اٹھتا ہے نا، جو غرابوں کو کھانا کھلاتا ہے، مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، کیا وہ عشر و زکوٰۃ نہیں دے گا؟ دے گا نہیں دے گا؟ جو رشتوں کو جوڑتا ہے ادھر ہی سے جاتا ہے، سلام کلام کر لیتا ہے، تو سب رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، کوئی اس سے ناراض نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ تو اونچے درجے کا آدمی ہے نا. تو یہ سارے کام کرتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے. کیا؟ ادھر ہی سے سلام کر لیتا ہے. اور حدیث میں البادی بالسلام بری من الکبر، جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے خالی ہے. کبر سے اس کا ایک مطلب ہے کہ جس کو کبر ہو تو سلام میں پہل کری، سلام میں اس کی برکت سے اس کا کبر دور ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جس کے اندر اتنی صفات ہوں اب اس کو کیا حساب لے گا اللہ؟ فرمایا کہ جنت میں جاؤ گے بغیر حساب کے. تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں پہلے تو میں آپ کی نورانی شکل مبارک کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کے بعد میں حیران ہو گیا آپ کے کلام سن کر. کیا؟ اور عارفین نے لکھا ہے کہ دنیا میں 2 ہی کلام نورانی ہیں، صرف 2 کلام، ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کے نبی سم کلام. آپ نے خود فرمایا میرا کلام تو معجزہ ہے، اعطیت جوامع الکلم. ایک تو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، دوسری پیشن گوئیاں جو آپ نے فرمائی، جو احکامات آپ نے امت کو دیے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ارشادات لکھتا تھا لیکن اس ساتھی نے مجھے منع کیا کہ ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی ہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کسی پر ناراض بھی ہو گئے، اس لیے ہر بات لکھی نہیں جاتی، نہ لکھا کرو. تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کے ارشادات لکھتا تھا لیکن اس ساتھی نے مجھے منع کیا کہ نہیں لکھنا چاہیے، ہر چیز نہیں لکھنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، کیا فرمایا؟ قسم اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری اکتب، کیا؟ لکھا کرو، لکھ لو. پھر اپنے زبانی مبارک کو آپ نے پکڑا شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے ایسے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جس حال میں ہوں، کیا؟ یعنی غصے میں ہوں یا ٹھیک حالت میں ہوں یا غم میں ہوں یا خوشی، جب جس حال میں ہوں اس زبان مبارک سے جو بھی نکلے گا وہ سب حق ہوگا. کیا؟ غلط نکل نہیں سکتا اس زبان سے. دلیل کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں اس میں نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. کیا؟ ان هو الا وحی یوحى، وہ تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. سوال وہی تو وہ تو قرآن مجید ہے. کیا؟ وہ تو ہے اللہ کا کلام سارا حق. لیکن شارحین نے لکھا ہے اس کے علاوہ بھی جو ارشادات آپ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہی تھی، وہ بھی آپ نے خود فرمایا لوگوں مجھے قرآن پاک دیا گیا اور قرآن پاک جیسا یا اس سے دگنا اس سے زیادہ مجھے اور احکامات دیے گئے. آپ نے ارشادات فرمائے. تو اس سے شارحین نے 2 قسمیں کی، ایک ہے وہی مطلوع نماز میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن پاک، وہی غیر مطلوع وہ وہی جس کی تلاوت قرآن نماز میں نہیں کی جاتی ہے. یہ تقسیمیں انہوں نے کی ہیں علماء کرام نے. تو فرمایا وہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے. اور حضرت علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن، ان کا بھی معرف القرآن ہے، اس میں بھی اور الگ سے کتاب لکھی ہے عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں انہوں نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک کی. کیا؟ فَوَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پھر فرمایا آپ کے چشمان مبارک کی بھی ضمانت اللہ نے دی ہے. کیسے؟ کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. کیا؟ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کجی نہیں ہوئی، سیدھی ہے آپ کی نظر مبارک. زاغ یزو کو ٹیڑھا ہو جانا. وَمَا طَغَىٰ حد سے نہیں نکلی. کیا؟ آپ کے مبارک نگاہ حدود میں رہتی تھی.
تو حضرت پیر صاحب فرماتے تھے جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل بھی قابو میں نہیں، اس کا دل بھی. تو ہماری نگاہیں تو بے قابو ہو سکتی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک کی ضمانت لے لی کہ ایسی مبارک زبان ہے سوائے حق کے اس سے کوئی بات نہیں نکل سکتی. آپ کے چشمہ مبارک کی بھی اللہ نے ضمانت دے دی ہے، کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى. یہ اگرچہ ایک خاص موقع کے پر نازل ہوئی ہے لیکن مفسرین نے اس کو عام قرار دیا ہے. تو بہرحال تو یہ دو کلام نورانی، ایک قرآن مجید، ایک احادیث مبارک. ایک بزرگ گزرے ہیں بالکل امی ولی. امی کا مطلب یہ کہ وہ عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، لیکن اولیاء کرام ان کا شمار تھا. بہت سارے اولیاء ایسے بھی آئے ہیں نا دنیا میں، جیسے ہمارے کشمیر کے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہے، ان کا کلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کا ایک شعر بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں. کیا ایسا لگتا ہے کہ بالکل اس کی تشریح کی ہے. ان کا ایک شعر ہے کینچن قبر سے پوشن شعرے کینچن قبر سے سیاہ شاہ، کہ کچھ لوگوں کی قبر ایسے ہے جیسے اس میں پھول رکھے ہوئے ہیں. کیا وہ ایک پھول کا باغ ہے. کینچن قبر سے سیاہ شاہ، اور کچھ لوگوں کی قبر ایسی ہے جیسے بالکل کالا کنواں. کیا یعنی اندھیری جس میں ہے. تو قبروں میں تو آگ بھی ہوتی ہے نا، تو آگ تو لال ہوتی ہے نا سرخ رنگ کی، تو وہ کالی کیسے ہوگی؟ تو یہ حدیث میں ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 1000 سال تک پہلے جلایا. کتنے؟ 1000. تو آگ کا جو رنگ سرخ تو ہوتا ہی ہے، تو جہنم کی دیواری میں سرخ ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک اور 1000 برس تک اس کو جلایا جہنم کو، تو اس کا رنگ بدل گیا، تو سفید ہو گیا. آگ کا رنگ سفید ہو گیا، آگ کا رنگ، اور جہنم کی دیواری میں سفید ہو گئی. اس کے بعد پھر 1000 سال تک اس کو جلایا، 1000 برس تک. پھر اس آگ کا رنگ کالا ہو گیا. کیا؟ اور جہنم کی دیواری بھی کالی ہو گئی. آپ نے فرمایا تو جہنم کا جو آگ ہے اس کا رنگ کالا ہے. تو جب قبر کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑے کے ساتھ. وہ لال ہوگی یا سیاہ ہوگی؟ تو کالی ہوگی نا. تو بہرحال ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مغرب کے تھے. جب ان کا شعرا ہو گیا کہ ان کو علم لدنی ہے، تو ایک علامہ ان کے پاس آئے کہ ہم بھی دیکھیں. یہ علامہ کون تھے؟ علامہ احمد ابن المبارک سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ کو دیکھا اور شیخ سے سوالات کیے. میں نے کہا بڑا مضبوط ہے. کیا؟ جی اللہ کا بندہ کہیں اٹکتا نہیں، عجیب غریب ہے. ایک مرتبہ بحث چلی تھی خوابوں کی. کس کی؟ تو شیخ نے فرمایا کہ کافر سچا خواب نہیں دیکھ سکتا. کیا؟ مسلمان اور مومن سچا خواب دیکھتا ہے. چونکہ علامہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہیں فوراً اعتراض کیا. کیا؟ انہوں نے کہا عزیز مصر کا خواب سچا کیوں نکلا؟ کیا نہ دیکھیے کیا اعتراض کیا. اور قرآن شریف سے عزیز مصر نے دیکھا تھا خواب 7 دبلی گائیں ہیں اور وہ کھا رہی ہیں 7 فربے گایوں کو، اور 7 بالیاں خشک ہیں اور 7 بالیاں اچھی ہیں. عزیز مصر کا خواب سچا کیوں نکلا؟ کیا جواب دیا شیخ نے، عقل حیران ہو جاتی ہے. واقعی ولی تھے. انہوں نے کہا اس کے خواب میں یوسف علیہ السلام کا حصہ تھا. کیا؟ اس کے خواب میں یوسف علیہ السلام کا حصہ تھا، اس وجہ سے اس کا خواب سچا نکلا. تو علامہ فرماتے ہیں کہیں شیخ گرتے نہیں. کیا؟ یعنی جواب میں کہیں گرتے نہیں. جو بھی سوال کرو، کچھ بھی سوال کرو، اگر اعتراض کوئی خطرناک ہے شیخ فوراً جواب دیتے ہیں. کیا؟ کہ میں حیران ہو گیا کیا شخص ہے یہ. تو چونکہ تو میں نے عرض کیا میرے شیخ، میرے مرشد، اب تو نہ حافظ ہیں نہ تو عالم ہیں، اب کیسے پہچانتے ہیں اس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی؟ کیسے پہچانتے ہیں اس شخص نے حدیث بیان کی؟ کبھی کہتے ہیں کہ یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، یہ تو ایک عربی جملہ ہے. پہچانتے کیسے ہیں آپ تو حافظ بھی نہیں. شیخ نے فرمایا میں حافظ نہیں ہوں. کیا؟ نہ میں عالم ہوں. کہ پھر کیسے پہچانتے؟ کہ جب کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. کیا؟ اگر کوئی حدیث پڑھے گا اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، لیکن دونوں نوروں کا رنگ الگ الگ ہے. میں پہچانتا ہوں اس میں نور خدا ہے، اس میں نور محمد ہے. تو میں انوارات سے پہچانتا ہوں. کس سے؟ تو علامہ نے کہا کہ حضرت پھر میں آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. شیخ نے فرمایا پڑھو. تو علامہ نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی ایک حدیث کے اندر حدیث کا ایک ٹکڑا، قرآن پاک کی آیت کے اندر حدیث کا ایک ٹکڑا داخل کر لیا. کیا کر لیا؟ درمیان میں. اور ایک ساتھ ایک آیت پڑھ لی.
کیا پڑھ لیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وہی العصر وقوموا للہ قانتین. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ ایک ٹکڑا حدیث کا ہے. کیا یعنی یہ جو آپ نے آیت پڑھنی ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت، لیکن درمیان میں اس میں ایک ٹکڑا حدیث ہے. اس نے کہا کون سا ٹکڑا؟ کا وہی العصر ہے. کیا وہی العصر کا؟ کیوں؟ کہا کہ یہاں سے لے کر تو یہاں تک آیت کا نور الگ تھا اور وہ نور خدا ہے. کیا ہے؟ اور درمیان میں وہی العصر جو کہا اس میں نور محمد ہے. تو ظاہر سی بات ہے تو اللہ کے کلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے انوارات برکات اس میں ہے. جو پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی وہ بھی معجزات میں ہے. کس میں؟ معجزات میں ہے. بہت پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، سب پوری ہو جاتی ہیں. کیا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، کبھی احادیث کی شرح لکھی ہے نا لوگوں نے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ بس جو حضور نے فرمایا اس کو ویسے رکھ دو. کیا ہاں کچھ احادیث ہیں جس کی تشریح کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت زمانے کے بعد پتہ چل جائے گا جو حضور نے فرمایا تھا وہی ہے. چونکہ یہاں اہل علم حضرات ہیں، بس ایک حدیث میں بیان کر لیتا ہوں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. کیا انہوں نے سوالات کیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے. انہوں نے کہا احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو یقین جانو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. چلو بہرحال اس کی مجھے تشریح نہیں کرنی ہے. اس نے کہا متی الساعہ، کیا قیامت کب آئے گی؟ یہ سائل نے پوچھا. انسانی شکل میں آیا تھا، سفید کپڑے لگا کر، کالے بالوں والا. مجلس میں آیا تھا مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، آپ نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ میں نہیں جانتا. کیا یعنی جتنا تم جانتے اتنا میں جانتا ہوں قیامت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں قیامت کی تاریخ کب آئے گی. اور اس نے کہا اخبرنی عن اماراتہا، حضرت اس کی کچھ نشانیں تو بتا دے. کیا علامتیں؟ آپ نے فرمایا پہلی علامت ان تلد الامۃ ربتہا، ان تلد الامۃ، اس کا ترجمہ ہے کہ باندھی جنے گی مالکن کو. کیا تو جننے کا لفظ آیا نا، ان تلد الامۃ ولد یلد ولادتن، کسی کو جننا. ان تلد الامۃ کہ باندھی جنے گی مالک اپنی مالک کو، مالک کو یا مالکن کو. ان تلد الامۃ ربتہا. تو اس کی شارح لکھتے تھے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیٹی نافرمان ہو جائے گی اور ماں سے خدمت لے گی. ممی جوتے میں پالش کر لو، کپڑوں میں پریس کر لو، ممی چائے پلاؤ، مجھے تو کالج جانا ہے، کیا کیا. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ نافرمانیاں بہت ہو جائیں گی، چلو یہ بھی ہے. لیکن جو حدیث میں ان تلد الامۃ ربتہا ہے، کیا وہاں یہ لفظ آئے ولادت کا. کس کا؟ آج یہ سمجھ میں آتا ہے. کیسے؟ میاں بیوی ہیں، ان کا بچہ نہیں ہے. کیا ڈاکٹر نے کہا دونوں کا نطفہ نکال کر کسی عورت کے رحم میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ عورت جو ہے یہ جن نہیں سکتی بچے کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کسی عورت کو منتخب کر لو. انہوں نے کہا کہ گھر میں تو ہے خادمہ، گھر تو ہے، اب دور جانے کی ضرورت کیا ہے، یہ جھاڑو بھی لگا دیتی ہے. تو انہیں اسی کو لے لیا. ایسے ہزاروں واقعات پیش آئے ہیں دنیا میں. اس کو لے گئے ہسپتال، تو میاں بیوی کو نطفہ نکال کر اس کے رحم میں ڈال دیا، تو بچہ پل رہا ہے کس میں؟ اس کے پیٹ میں، یہاں تک کہ اس نے اس کو جنم دے دیا. جنم دینے کے بعد ان کو معلوم ہے یہ بچہ تو ہمارا ہے. بچہ بڑا ہو گیا، جیسے یہ تمہارا ڈیڈی ہے، تمہاری ماں ہے، وہ یہ تو خادمہ ہے، یہ تو خادمہ نوکرانی ہے. تو نوکرانی ہے، تو وہ جو بڑا ہو جائے گا، یا وہ لڑکی اگر ہے تو بڑی ہو جائے گی، وہ معلوم ہے کہ یہ تو مالک، یہ تو وہ ہے خادمہ ہے. تو آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندھی اور نوکرانی جنے گی اپنی مالکن کو. ظاہر سی بات ہے جب وہ لڑکی بڑی ہو جائے گی تو وہ گھر کی مالک ہوگی نا. یہ بوڑھیا تو اس کی کیا ہے، یہ تو خادمہ ہے نا. تو حدیث میں فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. اب دیکھیے اصل یہ، ورنہ یہ فرمانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس وقت لوگ یہ کیسے سمجھتے؟ آپ نے فرمایا یہی. آپ شارحین اس وقت کچھ اور لکھتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں اس کا یہ مطلب ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے ارشادات فرمائے احادیث، یہ معجزات کے قبیل سے. کس سے؟ جی جب آپ کسی چیز کو فرماتے تھے نا، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے، 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 اس کو
ایک تو علمی بنیاد پر آدمی کچھ کہے، ایک تو مشاہدے کی بنیاد پر. کیا شارحین نے لکھا ہے بعض مرتبہ اللہ کے نبی سے کچھ فرماتے تھے مشاہدے کی بنیاد پر. کس پر؟ آپ نے فرمایا آخر زمان کی عورتیں ہوں گے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، تو آپ دیکھ بھی رہے تھے فرما بھی رہے تھے. آپ نے فرمایا میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبۃ اللہ کی طرف تیر چلا رہا ہے. کیا یعنی میزائل، تیر کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ اس کی پنڈلیاں ایسی ہیں اس کی آنکھیں ایسی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو مشاہدہ ہو رہا تھا جو کچھ آگے ہو جائے گا. سوال جب کوئی چیز ابھی واقعی پیش نہیں آئی تو پہلے سے کیسے دکھایا جائے گا؟ سائنس نے اس کو طے کر دیا، انہیں حل کر دیا. اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے سائنس جتنی ترقی کرے گا اسلام کا کوئی نقصان نہیں. کیا کوئی نقصان، نفع آئے گا. کیوں؟ وہ چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایمان تھا اس پر، سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو سائنسی ایجادات کی وجہ سے وہ چیزیں آدمی سمجھ جائے گا. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ نعمت اللہ قادری رحمۃ اللہ، ان کی کتاب ہے اس میں پیشن گویا ہے. اس میں ایک شعر ہے باشی اگر بمشرق شنوی کلام مغرب آیت سرودی غیبی از ترجار سیانہ. اے انسان ایک زمانہ آئے گا، 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اگر تم مشرق میں ہو کیا تم مغرب کی باتیں سنو گے. کیا؟ اور آیت سرودی غیبی از ترجار عرشیانہ، جیسے عرش سے کوئی چیز آ رہی ہے نا ایسے تم سنو گے. تو لوگ بی بی سی لندن نہیں سن رہے ہیں کیا؟ ویسا امریکہ نہیں سن رہے ہیں، تو مشرق والے مغرب کی باتیں سن رہے ہیں نا. پہلے زمانے میں لوگ کہیں گے کیا کہہ رہے ہو، ایک آدمی مشرق میں مغرب کی کیا سنے گا مغرب کی. تو حل ہو گیا نا یہ مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ تم کو دکھلایا جائے گا ساری زندگی. تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اس زمانے میں، لیکن لوگ سمجھے نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ زمانے کو پھر چالو کرے گا. آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، میں اور ایک اہم بات کہنے والا ہوں پھر اس کے بعد بات ختم ہوگی. تو کیا کہا؟ نماز کتنے بجے ہے؟ 8:30. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے. تو اگر 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں گے کوئی ٹھیک ہے. تو شیخ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیسے دکھائے گا پچھلی زندگی جو گزر چکی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کا لفظ ہے، وہ دیکھے گا اس عمل کو. تو لکھا ہے تو دیکھے گا کیا؟ تو قرآن نے فرمایا دیکھے گا. تو شیخ نے فرمایا تو زمانے میں اللہ تعالیٰ زمانے کو چالو کر دے گا دوبارہ. کیا کہ جو زمانہ گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چالو کرے گا. لوگوں نے کہا کیسے چالو کرے گا؟ جو گیا گیا ہے نا. آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا کیا مشکل ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ نے چالو کر دیا جو کچھ اس نے کہا تھا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا زمانے کو چالو کرے گا. تو قرآن پاک نے فرمایا لوگوں تمہاری زندگی تمہیں دیکھنی پڑے گی. کیا اگر کسی آدمی سے اللہ بچائے کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی چپکے سے اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہو ہے نا، اور پھر وہ پھیل جائے تو اس کو شرمندگی ہو جاتی ہے نہیں؟ افسوس میں نے ایسا لفظ کیوں کہا تھا زبان سے. تو محشر میں یہی ہوگا. قرآن پاک نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ الطَّائِرَ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کی گردن میں ہم نے ایک طائر لٹکا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے فرمائیں گے ویڈیو کیمرہ ہے نا. طائر کیا؟ طائر تو یہی ہے نا، کیمرہ لگایا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہم اس کی گردن سے نکالیں گے اور اس کے سامنے رکھیں گے. کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کو کھولیں گے. اور هذا کتابنا ينطق، یہ کتاب بولے گی. کیا ورنہ کتاب بولتی کیسے؟ یہ فرمایا نا قرآن پاک نے هذا کتاب ينطق، یہ کتاب بولے گی. اس کا مطلب کہ وہ بولتی بھی ہے نا، وہ تو آواز بھی آئے گی نا. ورنہ اگر ایسی کتاب ہوگی وہ بولے گی کیسے؟ تو ظاہر سی بات یہ بھی کتاب ہے نا، اس کو بٹن دبا دیں گے تو بولے گی نہیں بولے گی. تو اس لیے علامہ نے فرمایا کہ سائنس ترقی کرے گا کوئی نقصان نہیں. میں کچھ کہنے والا تھا. ہاں تو سوال ہے کہ جو چیز ابھی پیش نہیں آئی وہ پہلے سے کیسے دکھایا جائے گا؟ یہ بھی سائنس نے حل کر دیا. کیسے؟ حرم شریف بھی بنا نہیں پورا، 10 سال لگ جائیں گے. فی الحال تو کام رکا ہوا ہے.
جب وہ مکمل تیار ہو جائے گا وہ کیسا ہوگا وہ میں نے بھی پہلے ہی دیکھ لیا، 15 سال پہلے دیکھ لیا، یعنی 5-8 سال پہلے تو 5-6 سال تو ہو گئے، ابھی وہ تیار بھی نہیں ہو گیا، وہ تو 15 سال کے بعد تیار ہو جائے گا۔ کس پر دیکھا؟ لیپ ٹاپ پر، کیا کہ مطاف میں چھت نہیں ہے، اس میں چھت آئے گی، ادھر سے نکلے گا ادھر سے نکلے گا اور چھت بن جائے گی بٹن پر، پھر واپس جائے گا دیواروں میں غائب ہو جائے گا۔ ابھی بنا نہیں لیکن دکھایا نہیں دکھایا۔ میں ایک ساتھی کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے مکان کی سنگ بنیاد ہے، آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بھی گیا، 5-10 منٹ وہاں ٹھہرا، تو میں نے کہا کہ کوئی نقشہ وقشہ ہے؟ تو پہلے تو نقشہ آتا تھا نا کاغذ پر کہ یہ بیڈ روم ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، نماز کی کوٹری بھی ہونی چاہیے، یہ حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں میں مسجد بناؤ، وہاں مراد یہی نماز کی کوٹری۔ پہلے زمانے میں جب مکان بناتے تھے نماز کی کوٹری ضرور بناتے تھے، اب تو نمازی بھی نہیں رہے تو کوٹری کس کے لیے ہے؟ تو کھیتوں میں بھی وہ نماز کی جگہ بناتے تھے۔ یہ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یصلی الصلاۃ فی الحیطان، باغوں میں نماز پڑھنے کو آپ پسند کرتے تھے، یعنی نفل وغیرہ، اس سے برکتیں بھی آتی ہیں نا۔ تو بہرحال اس نے موبائل پہ ایسے یوں کر لیا اور دکھایا، سارا مکان دکھایا، کیا سب کہ یہ کچن ہے اور یہ وہ ہے، اور ٹین لگایا تھا بلیو، کیا تو ٹین بھی لگایا، ابھی تو صرف کھودا ہے۔ تو سائنس دکھاتا ہے نا پہلے۔ تو مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھا سکتے کہ تمہارے امتی ایسے اور ویسے اور ایسے ہوں گے، یا یہ ہوگا وہ ہوگا؟ جب انسان کو اتنی قدرت اللہ نے دی ہے جو مخلوق ہے، تو خالق کی قدرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ یہ آخری بات ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے فرمایا کیف بکم، کیا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، لوگوں تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کیف بکم، یہ کیوں فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ تو چلے گئے ہوں گے دنیا سے، ظاہر سی بات ہے، ساری امت ایک ہی ہے، ساری امت ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے آج سے 200 سال پہلے مسجد کے لیے زمین دی تھی، کتنے سال پہلے؟ آج بھی ان کے بچے کہتے ہیں اشنا زمین دی، کیا ہم نے زمین دی ہے نا؟ اس سے کہیں گے کہ آپ تو پیدا بھی نہیں، اس سے کیا ہوا، ہمارے آبا و اجداد نے دی ہے نا۔ تو کیف بکم، چونکہ امت ساری ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا؟ کس وقت کیا حال ہوگا؟ اذا فسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، کیا بے دین ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، تمہارے خواتین اور مستورات اور عورتیں یہ سرکش ہو جائیں گی، کیا؟ دیکھو اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے، فسق اور طغى، کیا؟ یہ فسق اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے شیطان کے لیے، کس کے لیے؟ اگرچہ فسق کے درجات ہیں، فسق دون فسق ان کتاب میں لکھا ہے، لیکن فسق اذا فسق قرآن پاک میں کان من الجن ففسق عن امر ربی، اور طغى کا لفظ اس کے لیے لگا ہے فرعون کے لیے، کیا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب تشریف لے جائیے فرعون کے پاس، وہ تو طغى ہے، سرکش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک لکائن، کیا ایسا ہوگا؟ کیا ایسا؟ قال نعم واشد منہ، فرمایا ہاں ایسا ہوگا اور اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اس سے زیادہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ اولاً تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ان کو تعجب کیوں ہوا؟ ہم کو تعجب نہیں، صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا ایک عورت کپڑے پہن کر ننگے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کو کوئی تعجب نہیں، کیوں؟ ہم کو معلوم ہے کپڑے ہی ایسے ہیں، وہ ہم بچپن میں پڑھتے آؤ آؤ باغ میں جائیں، باغ میں جائیں، جی بہلائیں، چل کر دیکھیں پھول رنگیلے نیلے پیلے رنگ رنگیلے، اس میں ایک لفظ آگے آ رہا تھا کپڑے پہنے پھر بھی ننگے، کیا کپڑے پہنے؟ تو صحابہ کرام فرمائے تو متضاد چیزیں ہیں، ایک آدمی کپڑا پہنا ہوا تو ننگا کیسے ہوگا؟ جو ننگا ہوگا اس پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نساؤں کاسیات، نساؤں ان کی عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی، آریات لیکن ننگی ہوں گی۔ تو ان کو تعجب ہوتا تھا، ہمیں تعجب نہیں۔ تو ان کو تعجب ہوتا تھا ایک مسلمان نوجوان فاسق و فاجر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟
ان کو نظر تھی اپنے نوجوانوں کی طرف. نوجوان اس بات کو ذرا غور سے سن لے. ان کو نظر تھی کن کی؟ اپنے نوجوانوں کی طرف. آج بھی شکایتیں آتی ہیں. باپ شکایت کرتا ہے, ماں شکایت کرتی ہے, میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, رات بھر کھیلتا رہتا ہے, 1 بجے صبح اٹھتا ہے. اور عورتیں بھی آتی ہیں کہ ہم کو تنگ کر لیا ہے, پریشان کر لیا ہے, پڑھتا بھی نہیں ہے. اور واپس وطن مالس, آپ سمجھتے ہیں واپس وطن کیا ہو؟ باپ کا گریبان پکڑتا ہے, ماں کو مارتا ہے کہ ہم خود اگر آشین, ہم خود اگر ہوتا ہی نہیں تو زیادہ بہتر تھا. تو آج یہ شکایتیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شکایتیں آتی تھی, لیکن سن لیجئے کیا شکایت آتی. آپ نے بلایا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو, حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے والد صاحب نے شکایت کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ کو میں نے سمجھایا لیکن مانتا نہیں, کیا آپ سمجھائیے اس کو. آپ نے حضرت عبداللہ کو بلایا, فرمایا عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار, کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے آپ رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں. کیا آپ رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں, سوتے نہیں ہیں, اور نفل روزے لگاتار رکھتے ہیں, درمیان میں چھوڑتے نہیں. قلت نعم یا رسول اللہ, میں نے کہا حضرت صحیح ہے, یہ جو شکایت آپ تک پہنچی وہ شکایت صحیح ہے, میں رات بھر نمازیں پڑھتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فلا تفعل, کیا ایسا مت کر, قم ونم سم وافطر, سو جاؤ اور تہجد پڑھ لو, انہیں تہجد پڑھ لو اور سو بھی جاؤ, اور روزہ بھی رکھو, درمیان میں روزہ چھوڑ بھی دو. یہ نفل روزہ ہے, لگاتار مت رکھو, اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا تمہارے پر حق ہے, ولی جسد علیک حق, تمہارے جسم کا تمہارے پر حق ہے. ایسا مت کرو, ایسا مجاہدہ مت کرو. وہ دیوانے تھے نا, کس کے؟ اللہ کے. کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیوانے تھے اللہ تعالیٰ کے, صحابہ دیوانے نہیں تھے؟ انہیں اور کیا چاہیے تھا اللہ کی رضامندی کے علاوہ؟ تو اس نے کہا اللہ, فرمایا کہ بس 3 دن روزہ رکھو مہینے میں. کتنے دن؟ تو روایتوں میں آتا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 3 دن تو بہت کم ہے. کیا 3 دن تو بہت, اس میں کچھ اضافہ فرمائیے. آپ نے فرمایا چلو 10 دن روزہ رکھو مہینے میں. اللہ کا بندہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی اس میں کچھ اضافہ فرما دیجئے, مجھے طاقت بہت ہے, مجھے طاقت. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ صوم داؤد علیہ السلام رکھو, 1 دن روزہ 1 دن روزہ چھوڑ دینا, 1 دن روزہ 1 دن افطار, 1 دن روزہ 1 دن افطار. اللہ کا بندہ اب تیار ہو گیا, اللہ کا بندہ. ہاں تو دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو تو تمہیں تو سارے امت کے جوان تو ایسے ہی ہوں گے, ان کا کام معلوم تھا یہ رات کو PUBG کھیلیں گے, رات کو ڈرامہ دیکھیں گے, رات کے 3 بجے تک ٹی وی دیکھیں گے, کرکٹ دیکھیں گے اور کیا کیا دیکھیں گے. ان کو یہ کہاں معلوم تھا. اسے انہوں نے کہا کیا ایسا ہوگا؟ ہم فرمایا ایسا ہوگا. احد کے موقع پر واقعہ مشہور ہے, کفار آ چکے تھے کس میں, میدان احد تک. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے, دفاع کرنا ہے نا, چلو ٹھیک ہے. نابالغوں کو واپس نکالا گیا. اس میں ایک تھا حضرت رافع بن خدیج. تو اس نے دیکھا کہ چھوٹوں کو تو واپس کیا جاتا ہے, وہ سامنے نہیں بیٹھے, ذرا دوسری تیسری قطار میں بیٹھے اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے, کیا تاکہ تھوڑا اونچا دکھائی دوں. تو اس کو تو منتخب کیا, سلیکٹ, چلو. تو اس کا ساتھی جلدی آیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو منتخب کیا, مجھے کیوں چھوڑا؟ کیا آپ نے فرمایا بیٹے آپ چھوٹے ہو, یہ تو بڑا ہے. آپ نے اے اللہ کے نبی سے اس کو کشتی کراؤ نا میرے ساتھ, میں سے زیادہ طاقتور ہوں. آپ نے فرمایا سمرہ ابن جندب اور رافع ابن خدیج کی کشتی کرا دو. تو سمرہ نے ان کو گرا دیا کشتی میں. دونوں کو فرمایا چلو دونوں منتخب ہیں, سلیکٹ ہو گئے. دیکھو گلمرگ جانے کے لیے سلیکشن نہیں تھی, سمجھ آ گئی نہیں, پہلگام نہیں جانا تھا, سیر سپاٹا نہیں کرنا تھا, ایسی جگہ جانا تھا کہ واپس آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں. کیا دیوانے تھے وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا ہر پیسہ اللہ کے لیے خرچ ہوتا تھا, ان کا ہر سانس اللہ کے لیے تھا. وہی کیفیت تھی ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین. جب ہمارا نبی یہ فرماتے ہیں بے شک میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا حج, نسک کے دونوں ترجمے کر سکتے ہیں, بلکہ میری زندگانی اور میرا دنیا سے چلا جانا سب اللہ کے لیے ہے, سب اللہ کے لیے. اور ایسے نوجوانوں کے لیے ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ. محشر کے میدان میں ان کو بلایا جائے گا اور عرش مجید کے سائے کے نیچے رکھ دیا جائے گا. محشر بھی تو آ رہا ہے نا.
تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شکایت نہیں فرمائیں گے میدان محشر میں امت کی کہ یا اللہ میری امت نے مجھ کو زخمی کر دیا، میرا سر مغارہ زخمی ہو گیا، میرا دندان مبارک شہید ہو گیا، مجھے بیک کاٹ کیا انہوں نے، 3 سال تک مجھے شعبہ ابی طالب میں رکھا. کوئی شکایت نہیں. ایک شکایت ضرور فرمائیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ پیشن گوئی ہے قرآن پاک میں. عرض کریں گے یا اللہ میں نے اپنی امت کو قرآن شریف دیا تھا، اپنی قوم کو، لیکن انہوں نے اپنے قرآن پاک کو بہت دور رکھا. قرآن پاک کو کیا رکھا؟ اپنے سے بہت دور. اس کے حقوق ادا نہیں کیے. حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، آدھی رات کے وقت قرآن پاک گھر والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بچائے. جس گھر میں قرآن پاک بد دعا کرے گھر والوں کو تو ظاہر سی بات ہے وہاں رحمتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی. آفتیں آئیں گی. کتنا نقصان کرتا ہے انسان اللہ کی نافرمانی کر کے. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. اللہ تعالیٰ بچائے، حفاظت فرمائے. ہماری دنیا محفوظ رہے گی، آخرت محفوظ رہے گی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. تو یہ پیشن گوئی ہے. تو ہزاروں لوگ ایسے نوجوان ہیں بڑی بڑی انہیں ڈگریاں کی ہیں لیکن قرآن پاک پڑھنا جانتے ہی نہیں. میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا میری کمر میں تکلیف ہے. تو کمر والوں کو میں بتاتا ہوں سورہ علم نشرح لک صدرک کا پڑھ لیا کرو. تو میں نے اس سے کہا بیٹے علم نشرح لک صدرک کا پڑھ لو. 28-30 سال ان کی عمر تھی. اس نے کہا مجھے یاد نہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ علم نشرح لک سب مسلمانوں کو کہاں یاد ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹے پارے عام کی کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں. کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے سورہ فلق اور ناس بھی یاد نہیں؟ کہا یہ بھی نہیں. میں نے کہا پھر تو عطیات بھی یاد نہیں ہوگی، دعائے قنوت بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے الحمد شریف سنانی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے گواہ ہے اس بات پر. تو نے الحمد شریف شروع کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد خاموش ہو گیا. میں نے کہا پڑھو نا آگے. اس نے کہا اس کے آگے مجھے یاد نہیں، اس کے آگے مجھے. یہ وہ پیشن گوئی ہے جو برابر ہو رہی ہے. ڈگریاں کرتے ہیں ہمارے نوجوان لیکن پارے ہم یاد نہیں، 10 سورتیں یاد نہیں. اب تو یہ حال ہے کہ الحمد شریف پوری یاد نہیں ہے. دوستو ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ کیا ہم صرف اسی لیے آئے ہیں کہ ہم کھیلیں کودیں، ناچے گائیں اور ادھر ادھر چلے جائیں اور خوب عیش کریں اور ڈانس کریں اور نخرے کریں اور فیشن کریں، اور نہ آخرت کی کوئی تیاری نہ محشر کی کوئی تیاری؟ یہ ایک پہلو ہے. ایسا ہوگا. آپ نے فرمایا گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، شراب عام ہو جائے گا. یہ پیشن گوئی اس لیے نہیں تھی کہ نعوذ باللہ سارے شراب پی لیں. پیشن گوئی کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے نا. بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں ان کو سیلاب چڑھ جاتا ہے نا، تو پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ بھائی سیلاب آنے کا خطرہ ہے، تو لوگوں کو بتایا جاتا تاکہ اپنی جانیں بچائیں، جانیں جو کچھ سامان بچا سکیں دوسری منزل میں چڑھا لیں. تو پیشن گوئی اس لیے کہ لوگ بچ جائیں. کسی جگہ پیشن گوئی ہوتی ہے اللہ بچائے کہ بھونچال آئے گا، زلزلہ آئے گا. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے تو پیشن گوئیاں آ رہی تھی آج رات کو زلزلہ ہو جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ گھروں سے باہر نکل گئے اور میدانوں میں اور صحنوں میں رہے. کیوں؟ کہ خدا نہ کرے اگر مکان گر بھی جائے گا تو جان تو بچے گی نا. تو پیشن گوئی تو اسی لیے کی جاتی ہے نا تاکہ لوگ حفاظت کریں، اس مصیبت سے بچ جائیں. کورونا وائرس بتا دیا کہ بھائی انجیکشن لگاؤ، لگائے لوگوں نے انجیکشن بچنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی. کیوں؟ کیا اس لیے کہ نوجوان شرابی بن جائیں اور چوری کریں اور کیا کیا کریں؟ پیشن گوئی اس لیے تھی کہ ہر امتی کا کہ کم از کم میں اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہو جاؤں گا. اور یہ سب کیوں ہے؟ کہ آخرت کا یقین نہیں. کیا یقین ہوگا آخرت کا؟ پھر کیسے ایک آدمی ہمت کرے گا کہ وہ چرس پیے اور بھنگ پیے اور شراب پیے، چوری کرے؟ کیسے؟ جب اس کا معلوم ہے فرشتے میرے ساتھ ہیں، میری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے اور میدان محشر قائم ہوگا. بہرحال یہ ایک پہلو ہے امت میں کیا کیا ہوگا. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس کی حفاظت معلوم ہے کہ دین مٹے گا نہیں، کیا رہے گا. میرے پاس 12 سال کا ایک لڑکا آیا. کتنے سال کا؟ اور پڑھتا ہے 5th میں. مستقل کسی دارالعلوم میں نہیں ہے، مستقل 5th میں پڑھتا ہے، 5ویں کلاس میں. یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ حفظ کر رہا ہے. اس کا والد صاحب میرا دوست ہے. تو وہ کہتا تھا کہ احمد یہاں سے آج کریں عید پار اتنے پارے ہو گئے. تو
پتہ نہیں مہینے 2 مہینے پہلے یا کب، مجھے پورا وہ معلوم نہیں ہے، تو مکمل حافظ ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے اس کا باپ اس کو لے کر آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ احمد نے ایک دن میں سارا قرآن پاک زبانی سنایا، صبح 7:30 بجے شروع کیا، شام کے 7 بجے ختم کیا، 11.5 گھنٹے کتنے؟ تو میں نے اس سے پوچھا احمد تھک کیوں؟ اپنی زبان میں سے کہا احمد تو تھک تو نہیں گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ الحمد شریف بھی امتی کو یاد نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ نابالغ بچہ بھی 12 سال کا ہے، سارا قرآن پاک ایک دن میں سنایا۔ اس لیے آدمی کو یہ غور کرنا چاہیے نا، کیا ان پیشن گوئی میں آدمی مبتلا ہو جائے گا؟ چوری میں اور شراب میں اور دوسری چیزوں میں؟ یہ بھی تو پیشن گوئی ہے کہ یہ امت قرآن پاک کو تھامے گی اور سینوں کے ساتھ لگائے گی اور سیدھی سادھی زندگی گزارے گی اور اپنے دین کو زندہ رکھے گی، اللہ کے نبی صلی سنتوں کو اپنے دانتوں سے کیا اپنی دھاڑوں سے مضبوط پکڑیں گے۔ یہ بھی تو پیشن گوئی، یہ بھی تو پیشن گوئی ہے نا۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور آخرت حق ہے کیا؟ جی قرآن پاک میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قیامت آنے والی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ وَيَسْأَلُونَكَ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھے گا۔ کن کو؟ پہاڑوں کا، سور کر پہاڑن، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جیسے راکھ کہیں ہو، راکھ کا ڈھیر، سوکھی راکھ، گیلی نہیں، پھر طوفانی ہوائیں چلیں اور وہ ہوائیں اس راکھ کے ڈھیر کو اٹھا کے لے جاتی ہیں نا، زمین پر کچھ بھی نہیں رہتا، ایسے پہاڑ ایک بھی نہیں رہے گا زمین پر۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ قرآن پاک میں ہے۔ پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح چلیں گے۔ رنگین اس لیے کہا پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں نا، یہ سارا ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ تعالیٰ زمین کو ہموار کرے گا۔ کیا؟ یہ پہاڑ نہیں رہیں گے، اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اے دیکھنے والے آپ اس دن زمین کو دیکھیں گے ہموار ہے، چٹیل میدان ہے، اونچ نیچ بالکل نہیں، کچھ بھی اونچ نیچ نہیں، ایسا پلین بنائے گا اس کو۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پکارنے والا پکارے گا، حدیث پاک میں وہ بیت المقدس پر آواز لگائے گا، یا ایت العظام البالیہ، اے پرانی ہڈیاں نکل آؤ قبروں سے۔ کیا؟ نکلنا پڑے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، بس ایک آواز لگائے گا، سارے نکلیں گے۔ دوستو چند دن پہلے مجھے ایک آدمی نے فون کیا، کہا میں اپنے وہ لیٹرین کے باہر وہ ٹرنچ کھودتا تھا، تو اس میں سے دانت نکلے، دانت جبڑا نکلا اور ایک کھوپڑی نکلی۔ کیا نکلی؟ وہ اب پوچھ رہا تھا کیا کرنا چاہیے، ٹرنچ بنانا یا نہیں بنانا تھا۔ بہرحال میں نے اس کو جواب دیا لمبا چوڑا، سمجھایا اس کو اچھی طرح سے۔ اب سوچنا ہے کہ یہ جو جبڑا تھا یہ بھی کسی انسان کا تھا نا، انسانی کا تھا، کھوپڑی بھی تھی، تو یہ کھوپڑی والا کون تھا؟ کیا غور کرنا ہے نا۔ ہوگا نا کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے نا، وزیر بھی ہو سکتا ہے، اپنے گاؤں کا چودھری بھی ہو سکتا ہے نا، بہت بڑا مالدار بھی ہو سکتا ہے، جس کے 5 لاکھ اخروٹ ہوتے تھے، کتنے 10,000 پیٹیاں سیب کی، اور خواج دہ کی اشد، کیا خواج مقدم دہ کی اشد، دستے آسن بڑا علی شان، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور پرانے زمانے میں اب تو کرا کلیاں ختم ہو گئی، تو اسے سنتا بھی کرا کلی، کیا کرا کلی چسنا سنگھ کی ایسی 2 پلی ہوتی تھی وہ چمڑے کی، اور کہاں سے آتی تھی وہ بڑے قیمتی، تو جب وہ لگاتا تھا وہ ٹیڑھی لگاتا، کون جو بھی اس کو لگاتے تھے، بڑے آفیسر بھی لگاتے تھے اس زمانے میں، تو اس نے بیب لگاؤں تو یہ ہے نا اس کا، یہ سامنے نہیں تھوڑا ٹیڑھا، کیا ادھر کو، یہ جو بائیں سائڈ ہے بائیں ایسے، فارسی والے اس کو کج کلا کہتے ہیں، کیا جی کلا اس کو کہتے ہیں، ٹیڑھی ٹوپی یوں، وہ ایک فیشن تھا ایسے، تو کج کلا والا بھی ہو سکتا ہے نا۔ آج کھوپڑی ہے کوئی پرسان حال نہیں، کس کی کھوپڑی ہے کچھ پتہ نہیں۔ دوستو یہ حال تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، دفن کر لیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، 100 سال 200 سال ہو گئے، ہو سکتا ہے وہاں سے راستہ نکلے اور تو ڈوزر والا آئے گا، کیا آئے گا؟
تو ایک چمچہ اٹھایا ادھر ڈالا دوسرا بیلچا اٹھایا ادھر ڈالا تو سر تو ادھر گیا اور پاؤں ادھر گئے. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ کیا دنیا ہے یہ، کیسا غرور، کیا کرے گا آدمی جب آدمی کو مرنا اور مٹنا ہے. تو ایک اردو کا شاعر ہے، یہ بہت زمانے پہلے پڑھا تھا، کتاب آتی تھی وہاں 9ویں 10ویں کلاس میں، گلستان نثر و نظم، کیا ایک حصہ اس میں نظم تھا ایک نثر تھا. اس میں تھا شاعر کہتا ہے کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر و استخاں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چلے راہ بے خبر، میں بھی کبو کوسو کا سر پر غرور تھا. کبو کوسو میں نے کبھی کسی، اس نے کہا کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، شاعر قدم میں چل رہا تھا اپنی جوانی کے جوش میں، تو اتفاقاً میرے بوٹ جو تھا پوائنٹڈ بوٹ پہلے لگاتے تھے وہ، تو سامنے وہ تھوڑا نکیلا ہوتا تھا، تو ایک دن ایک دم اس کی جو ہے وہ ٹکرا گیا، تو وہ ہڈی جو ٹوٹ گئی، کون؟ سر کی کھوپڑی تھی نا، وہ بوسیدہ ہو چکی تھی. اس سے آواز آنے لگی، کہنے لگا کہ دیکھ کے چلے راہ بے خبر. ارے بے خبر دیکھ کے چل، کیا کیا آپ نے میرا؟ تو کھوپڑی بھی ٹوٹ گئی. دیکھا میں بھی کبو کوسو کا سر پر غرور تھا. کہتی کسی زمانے میں میرا یہ سر ایسا تھا جو غرور سے بھرا ہوا تھا، غرور سے آج یہ حال ہے. تو یہ ہے، تو قرآن پاک نے فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن. سبحان اللہ، نکلیں گے قبروں سے، کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے میں نکلوں گا اپنے قبر شریف سے. اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کا حال تو الگ ہے، مٹی میں رل مل جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، اپنے مقدس جسم کے ساتھ بالکل موجود ہیں، جیسے تھے ویسے، اس سے زیادہ پر رونق. سب سے پہلے میں نکلوں گا اور جبریل میرا منتظر ہوگا، جبریل امین میرا انتظار کر رہا ہوگا براق لے کر. کس کے لے کر؟ یہ حدیث میں ہے. اور جنت کا لباس، کیا جب میں نکلوں گا سب سے پہلے اپنے قبر شریف سے، وہ پیش کرے گا جنت کا لباس، میں اس کو پہنوں گا اور براق پر سوار ہوں گا، اور براق لے جائے گا مجھ کے تخت پر. کس پر؟ جو تخت لگایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے صرف میرے لیے، اس پر کوئی نبی اور کوئی مرسل اور کوئی فرشتہ نہیں بیٹھ سکتا. تو باقی تو نکلنا پڑے گا قبروں سے. جب قبروں سے نکلیں گے، جسم تو نکلے گا قبروں سے، اور روح آئے گی برزخ سے. کس سے؟ اب وہاں برزخ میں روحیں ہیں، کچھ عذاب میں ہیں کچھ آرام میں ہیں، یہ طے ہے. ہزاروں برس ہو گئے، بھول گئے دنیا کو، اے افسوس ہم نے کوتاہی کیوں کی تھی، جوانی ضائع ہو گئی، وقت ضائع ہو گیا. تو روحیں نکلیں گی، آ کے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی. تو جسم کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، افسوس ہم کو قبروں سے کس نے اٹھایا. آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اسی کا وعدہ تو حضرت رحمان نے کیا تھا، سارے نبی سچے تھے، سارے نبی. تو جانا پڑے گا. سوال ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے، کروڑوں، شور بہت ہوگا. ارے ابا جی کو دیکھا، ارے ممی کہاں ہیں، ارے بھائی صاحب آپ کہاں ہیں، ارے چلو چلو. نہیں، فلا تسمع الا ہمسا. اے انسان کہیں کوئی آواز نہیں آئے گی. پہلے تو آئے گی کس نے ہم کو اٹھایا قبروں سے، خاموشی. پس نہیں سنو گے سوائے پاؤں کے آہٹ کے، پاؤں کے. پھر آپ نے فرمایا سورج نیچے ہوگا، بہت نیچے، پسینہ آئے گا. سب سے پہلے پسینہ جذب ہونا شروع ہوگا زمین میں 70 گز، کیا 70 گز تک تو جذب ہو جائے گا. اس کے بعد زمین میں جذب نہیں ہوگا، اور جو پسینہ ہے یہ زمین پر رہے گا، اور اس کی لیول جو وہ بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں جائیں گے. کس میں؟ کچھ لوگ تو ناپ تک جائیں گے، کچھ لوگ تو کندھوں تک جائیں گے. دوستو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، حق ہے، زندگی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. دنیا کا ہر کام یہ ضرورت ہے، قسم اللہ کی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت. کھانا پینا ہونا چاہیے، بطمن چاہے آدم کا شاسن. زندگی کی قدر، ایک ایک سانس کی قدر کرنی چاہیے. اور جو میں نے حدیث پڑھ لی اس کا میں ترجمہ کروں گا. ما من احد يموت الا ندم. آپ نے فرمایا جو آدمی مرتا ہے پچھتاتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے. قالوا وما ندامته یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کی ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، کیوں پشیمانی ہوتی ہے؟ قال ان کان محسنا ندم اللہ یکن ازداد. اگر مرنے والا نیکوکار ہے، صالح ہے، وہ پچھتاتا ہے کاش میں نے اور زیادہ کیا ہوتا ہے. کیا؟
اور درود شریف پڑھ لیے ہوتے اور تلاوت کی ہوتی، نفلیں میں نے پڑھی ہوتی، روزہ میں نے رکھا ہوتا اور زیادہ کیا ہوتا، آج سب کچھ مجھ کو مل جاتا۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَلَّا يَكُونَ نَزَعَ، اگر مرنے والا گناہگار ہے پچھتائے گا کاش میں نے توبہ کی ہوتی، میں تو سوچتا تھا میں توبہ کروں گا لیکن توبہ کی نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، اس کو نقل کیا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مکتوبات میں، کہ فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے گا میں توبہ کروں گا، کیا کروں گا؟ توبہ کروں گا، ابھی نہیں کروں گا، ارادہ ہے کرنے کا، اچھا ارادہ ہے نا، فرمایا یہ تباہ ہو گیا، ہلاکا کیا؟ ہلاک المتصوفون، فرمایا کہ ہلاک ہو گیا جو یہ کہے گا میں توبہ کروں گا۔ پھر فرمایا ان کے جملے تو عجیب ہے نا، کیا معلوم، کیا قضاء و قدر کے کارکن، قضاء و قدر کے تمہیں بڑھاپے تک پہنچنے دیں گے یا نہیں دیں گے، جوانی میں بھی مر سکتا ہے نا۔ تو یہ زندگی قدر کرنے کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی زندگی دے دی گئی، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اور بزرگان دین کو یہی زندگی دے دی گئی، اور وہ کامیاب ہو کر چلے گئے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا شاید 2 مہینے پہلے، 2 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہوگا، اس نے کہا کہ میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے ورد ہے، ورد سمجھتے ہیں نا آپ، جو کثرت سے پڑھا جائے، گننا پڑھنا آسان ہے، گننا مشکل ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا اور گنا ہے، آج تک میں نے پڑھا 1,20,00,000، کیا یعنی میں نے تیسرا کلمہ جو پڑھا پتہ نہیں کب سے پڑھا، 1,20,00,000 کا درود شریف میرا ورد ہے، کیا میں 90 لاکھ میں نے پڑھ لی، کتنے؟ میں نے کہا مرحبا ہے آپ کو، اور 10 لاکھ پڑھ لو، پورا 1 کروڑ ہو جائے گا۔ دوستو یہ لوگ بھی تو اسی سرزمین میں رہتے ہیں نا، کوئی چاند والا واقعہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ نیند ہے، نہ کچھ، نہ حلال ہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی، اور بھی کچھ اس نے پوچھا۔ دوسرے تیسرے دن میں نے پچھتایا، کاش میں نے اس شخص کا نمبر اپنے پاس رکھا ہوتا، کم از کم اس سے ملتا کہ کیسا یہ نورانی شخص ہوگا اور جس نے ایسی قدر کی ہے اپنے وقت کی۔ ظاہر سی بات ہے، تو 100 مرتبہ دن میں پڑے گا تو کروڑ جمع ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا نا، یہ تو لگا ہوا اس کے ساتھ۔ پھر میں نے ایک بیان میں کہا اگر میری آواز اس شخص تک پہنچتی ہے کسی بھی طرح سے، وہ مجھ سے رابطہ کرے، کیا یہ میں نے کہہ دیا 1-2 جگہ بیانات میں۔ تو چند دن پہلے میں سری نگر میں بیان کر رہا تھا، بیان ختم ہوا تو ایک شخص مجھے ملا اور اس نے مجھ سے تھوڑا ادھر کو لے گیا، الگ سے چپکے سے کان میں بتایا کہ 1,20,00,000 والا میں ہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو تجھے گلے لگاؤں گا، تو میں نے اس کو گلے لگایا۔ اس نے کہا کہ 90 لاکھ تو میں پڑھ چکا تھا درود شریف 90، اور 5 لاکھ میں نے پڑھ لیے تب سے، جب آپ نے کہا تھا کروڑ برابر کرنا ہے تو 95 لاکھ ہو گئے، کیا اور 5 لاکھ بھی پورا کر لے گا نا۔ دیکھو دوستو وہ بھی انسان ہے نا، کتنا شوق ہے ان کو کہ بار بار اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا قیامت میں وہ میرے نزدیک ہوگا، کیا اور انسان یہ نہ سوچے میرے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوگا، یہ دھوکہ ہے، کیا یہ کہاں لکھا ہے حضور کو فائدہ ہوگا؟ وہ لکھا ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، جو درود شریف پڑھے گا اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جائیں نامہ اعمال میں، جو درود شریف 1 پڑھے گا اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے، ہے یا نہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس میں حضور کا تذکرہ کہاں آیا؟ ایک آدمی نے درود شریف پڑھ لیا نا، تو ساری چیزیں تو اسی کو مل رہی ہے نا، گناہ تو اس کے معاف ہو گئے اور رحمتیں اس پر نازل ہو گئی، درجات اس کے بلند ہو گئے اور 10 گناہ اس کے مٹا دیے گئے، تو کس کا نفع ہے؟ اسی کا تو ہے نا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس لیے بھائی نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو زندگی بے ذوق ہو جاتی ہے، کیا یہ ایک الگ موضوع ہے، صرف میں ایک آیت کو اشارہ کروں گا، والعصر، کیا قسم ہے عصر کی نماز کی، کیا ایک مطلب قسم ہے زمانے کی، ایک مطلب قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ یہ بھی مفسر نے لکھا ہے کہ آپ اس کا زمانہ ایسا پیارا تھا، اللہ نے قسم کھائی اس زمانے کی۔ والفجر، کیا قسم ہے صبح کی نماز کی، کس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 وقتوں کی قسم کھائی نا، ایک فجر کی، اور وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں نمازیں اللہ کو بہت پیاری ہیں، کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت تو سونے کا ہے، عصر کا وقت تو کام کرنے کا ہے، سوال ظہر بھی تو کام کرنے کا ہے۔ ظہر اسمان چونا ونچ دو موجود ہے، کیا ون کیا چیر گو، عصر کا وقت ہوتا تو بم جلدی آ جاتی ہے، بامبر چس پون،
اور انہی 2 وقتوں میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. کن کی؟ حدیث پاک میں ہے نا، عصر اور فجر، ان 2 وقتوں میں فرشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. جو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی، وہ چلے گئے، دوسرے فرشتے ان سے پہلے ہی پہنچے. اب یہ فرشتے جو عصر میں آئے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے فجر تک. اب جی فجر کی نماز ہم پڑھ لیں گے تو یہ جو فرشتے ہمارے ساتھ رات بھر رہیں گے یہ فجر میں چلے جائیں گے، پہلے دوسرے فرشتے آئیں گے، یہ چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا کون کیا کرتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کرتے ہیں کہ اتیناہم یصلون وترکناہم یصلون، یا اللہ جب ہم یہاں سے گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کو رخصت کیا اور ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ دوستو جو نہ فجر پڑھے اور نہ عصر پڑھے اس کے بارے میں فرشتے کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولیں گے. کیا نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا نوجوان تو عصر کے وقت کھیلتا رہتا ہے، وہ تو یہی کہیں گے نا یا اللہ ترکناہم یلعبون، ہم جب ان کے پاس گئے تو وہ کھیل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یا وہم یعملون فی الحقول، وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے. اور فجر میں کہیں گے یا اللہ آتیناہم وہم نائمون، اے اللہ جب ان کے پاس آئے تھے ہم وہ سو رہے تھے. کیا؟ تو میں نے آیت پڑھ لی تھی، اس کو میں ترجمہ کر لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو خطاب کس کو؟ ایمان والوں کا ہے نا. یا ایھا الناس تو نہیں کہا نا، ارے ناس میں تو سب آئیں گے نا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو تمہارا مال اور تمہارے اولاد یہ تم کو غفلت میں نہ ڈالیں. عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. کس سے؟ ومن یفعل ذلک، جو ایمان والا ایسا کرے گا، کھیتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو گیا، نمازیں چھوڑ دی، اقامت نے، فاولئک هم الخاسرون، وہ تو خسارے والا ہے. پیوس تعاون مخلوق سے. یہ تو ہمیں نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریفیں فرماتے ہیں. کیا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غفلت میں نہیں ڈالتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کے پابند ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ کاروبار بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. سوال یہ اتنے پابند کیوں ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو آخرت کا ڈر ہے. کیا ہے؟ یقین ہے. تو یخافون یوما، اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی اور دل بھی پلٹ جائیں گے. تعلق پیٹ گش کمن دلنتے دشنتے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس لیے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں.